ان کا رکھنا اور کسی شرعی عذر کے بغیر اس کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رمضان کے بعد رکھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصل جو انسان ہے وہ جو ہے وہ روزے بھی رکھے گا، اپنی ضروریات کو بھی ساتھ لے کر چلے گا، تو اس میں اس بات کا بھی خیال ہو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی انسان جو ہے وہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مشقت کا کام ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، مشقت کا کام ہوتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے یا کسی جگہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے بھی ساتھ رکھے گا اور بیع و تجارت اور معاملات بھی ایسے ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ کریں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے ایسے کام جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ غافل نہ ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے روزے اہتمام کے ساتھ رکھنے بھی ہیں، اور کوئی شرعی عذر کوئی بیماری وغیرہ آ جائے تو نہ رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن اس کو بعد میں قضا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں اور انسان کا جو ثواب ہے اس میں اضافہ ہو جائے اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان جو ہے وہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ دیتے ہیں اور زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیتے ہیں، اور وہ پورا مہینہ جو ہے وہ جکڑا رہتا ہے، اور کسی بھی شخص پر تو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی جو ہے غلط کام کرنے کی وہ نوبت نہیں آتی اس کے ساتھ۔ لیکن اب چونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غلط کام بھی کرتے رہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، کسی کے ساتھ حسد کینہ بھی ہوتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ ان کی مستقل عادت ہوتی ہے، کسی کی لڑنے جھگڑنے کی عادت ہو تو رمضان میں بھی اس کی عادت جو ہے وہ بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ گالیاں دینا یا کسی کے ساتھ بغض و حسد رکھنا، یا پھر اس طرح جو ہے وہ نمازوں میں بھی رمضان کے مہینے میں بھی تاخیر کرتے رہنا اور اس کو جو ہے وہ ادا کی بجائے قضا کرتے رہنا، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ چونکہ انسان رمضان سے پہلے بھی نمازوں میں تاخیر کرتا تھا، اب اس کی یہ عادت بن گئی ہے، تو اب اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اب رمضان کا مہینہ ہے یا پھر جو ہے وہ اور مہینے ہیں۔ تو رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اب رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو نفل 2 رکعت پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ فرض نماز کے پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے کسی بھی وقت اور اس کی ادائیگی وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، تو اب اس کو اس کے جو 2 رکعت نفل ہیں اس کا ثواب ہمیشہ اس کو فرض کا ملتا رہے گا۔ یعنی عام جیسے اب فرض کا ثواب ہے اس کو فرض کا ثواب ملے گا، لیکن اب رمضان کے مہینے میں جب فرض ادا کرے گا، فرض نماز کی ادائیگی کرتا رہے گا، تو ہر فرض نماز پہ 70 فرضوں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ ثواب متعین کر رکھا ہے کہ نماز کا ثواب اتنا ہوگا، اور جو ہے وہ نفلی عبادات کا اتنا ہوگا، اور زکوٰۃ اور خیرات کا اتنا ہوگا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ،
کہ روزے کی جو عبادت ہے یہ میرے لیے ہے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ میں خود ادا کروں گا. اس کا بدلہ جو ہے میں کیا کروں گا؟ میں خود ادا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جس جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے جس قدر قریب ہوگا اور رجوع اللہ کا اہتمام ہوگا اور ساتھ ساتھ روزوں کا بھی اہتمام ہوگا، تو یقیناً انسان اپنے زیادہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ روزے کا اہتمام کرے گا اور روزے کے اندر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنے کا اہتمام کرے گا اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کا بتایا گیا ہے، جن جو ہے وہ نیکیوں کا بتایا گیا ہے اس کا جو ہے وہ زیادہ اہتمام کرے گا. اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی جو عبادت ہے یہ میرے لیے ہے اور اس کا جو بدلہ اور ثواب ہوگا میں خود ادا کروں گا. تو ہمیں جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان روزے رکھنا اس پر لازمی ہے. جو بھی شخص بالغ ہو چکا ہے، اپنی اولاد میں سے جو بھی شخص یا آپ حضرات میں جتنے بھی جو ہے وہ روزے رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے. اور لیکن چونکہ اب انسان روزے رکھتا ہے تو اس کے ساتھ جو انسانی خواہشات اور ضروریات ہیں وہ بھی انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. تو اب ان میں کچھ چیزیں تو عبادت ہوتی ہیں، جیسے روزے کے ساتھ عادت ہوتی ہے انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور تلاوت بھی کرتا رہے گا، استغفار بھی کرتا رہتا ہے، توبہ بھی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، تو اس طرف بھی جو ہے وہ انسان کی توجہ جاتی ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا منع فرمایا ہے ان سے ہمیں بچنا ہے. اب جب رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم نے روزے بھی رکھ لیے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کرنا رمضان کے اندر ضروری ہے. اب جیسے رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہو گیا تو اب اس میں ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. اپنی کیا کرنی ہے؟ نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کا حکم صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے حضور اپنی امت سے فرما دیجئے، اپنے مومن لوگوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. اور یہ حکم صرف مومن لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اسے اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور اسی طرح جو نیکوکار عورتیں ہیں ان سے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گی اور جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کریں گی. تو یہ حکم صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ نگاہ کا حکم عام ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور تمام عورتوں کے لیے ہے. لیکن اب چونکہ رمضان کے مہینے میں انسان جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ عبادت کرتا ہے تو اس طرف بھی توجہ ہو کہ کہیں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موبائل کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا اور اسی طرح کہیں جو ہے وہ راستے میں جاتے ہوئے کسی اجنبی عورت پر کہیں نگاہ تو نہیں پڑ جاتی اور اسی طرح جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں جس سے انسان کی جو ہے وہ نگاہ متاثر ہوتی ہے اور گناہوں کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے. تو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت ہو. زبان کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ انسان جب روزے رکھے تو اس بات کی طرف توجہ کرے کہ بجائے کسی کے ساتھ زیادہ باتیں کرنے کے، کسی کو گالیاں دینے کے، جو ہے وہ استغفار کرتا رہے، درود شریف کا اہتمام ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتا رہے. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے
ہاتھوں اور زبان سے جو ہے وہ لوگ محفوظ رہیں۔ سب سے کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے لوگ جو ہے وہ کیا ہے محفوظ رہیں۔ اور اسی طرح اگلا عمل جو ہے وہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کسی کی برائی سننی بھی نہیں ہے، کسی کی برائی کرنی بھی نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ گانے بھی نہیں سننے، اور اس طرح جو ہے وہ دیکھنے میں غلط چیزیں جو ہے وہ آ گئیں اس میں ساری، اس سے بھی بچتے رہنا ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ انسان جب روزے رکھ لے تو روزے کے دوران کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے بھی بچنے کا اہتمام کرے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور لڑائی جھگڑے میں عام طور پہ جو ہے وہ گالم گلوچ تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، اور جو ہے وہ اگر کسی کا خون نکل آیا تو پھر جو ہے وہ اس سے روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو جو اصل روزے کا مقصد ہوتا ہے زیادہ ثواب حاصل کرنا اور رجوع الی اللہ ہو اور اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ روزے کو جو ہے شام تک پہنچانا، وہ پھر جو ہے وہ ان باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ اب رمضان جو آنے والا ہے اس میں روزے رکھنا سب پر فرض ہے، اور اگر کسی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، اب چاہے بیماری ہو یا پھر کسی جگہ سفر کرنا ہو دور تک شرعی سفر، تو اس میں اجازت ہے کہ روزہ فی الحال نہ رکھے، لیکن روزہ نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آگے چل کے روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ اس کی قضا کرنا رمضان کے بعد لازم ہوگا۔ اور جب مہینہ رمضان کا شروع ہو گیا روزے بھی رکھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ تراویح کا بھی اہتمام ہو، اور نفل عبادات کی بھی کثرت ہو، قرآن مجید جو ہے وہ سنا بھی کثرت سے جائے اور جو ہے وہ پڑھا بھی کثرت سے جائے۔ جیسے کہ قرآن میرے خیال میں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 جو ہے نیکیوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اب رمضان میں چونکہ ثواب کی جو مقدار ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 کے بجائے 20 کر دیتے ہیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو 70 جو ہے وہ حروف کا بھی ثواب دے دیتے ہیں۔ اور اس طرح اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اسی طرح زبان کو بھی بچائے رکھنا ہے، اور اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور لڑائی جھگڑے سے بھی خود کو بچانا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم نے رمضان کے روزوں کے ساتھ کر لی اور اخلاص کے ساتھ ہم نے روزے رکھ لیے تو جو اصل مقصد ہے رمضان کا وہ ہمیں کیا ہو جائے گا، مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو میں نے کہا آپ نے سنا اس پر عمل کی